بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا بائے نسیم حجازی. ایپیسوڈ 11 شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک بوقت میری ایپیسوڈز پہنچ سکے. شمون کا غلام بے حس و حرکت منہ کے بل پڑا تھا. آسم نے عباد کو اشارہ کیا. اس نے اس کی گردن پکڑ کر کھڑا کر دیا. آسم نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ یہ باتیں درست ہیں؟ ہاں، اس نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا. کیا یہ درست ہے کہ حملے کے بعد شمون نے تمہیں ادی کے گھر کی طرف بھاگنے کی ہدایت کی تھی؟ جی ہاں، لیکن میں بے قصور ہوں. ایک غلام کے لیے اپنے آقا کی حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں. آسم نے عباد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عباد، اب تم اسے میرے چاچا کے پاس لے جاؤ. اگر یہ ان کے سامنے اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش کرے تو اسے سالم کے سپرد کر دینا. مجھے یقین ہے وہ اس کا سر قلم کرتے ہوئے شمون کا خوف محسوس نہیں کرے گا. تمہارے لیے یہودیوں کی آبادی سے گزرنا خطرناک ہوگا، اس لیے باہر سے پھیر کر گھر پہنچنے کی کوشش کرنا. عباد نے غلام کا رسا پکڑتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آسم نے جواب دیا، ساتھ کسی ایسے مسافر کا دیا جاتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، اور میرے لیے بے نشان راستوں کے سوا کچھ نہیں. تم جاؤ. عباد کی آنکھوں میں آنسو مر آئے اور وہ غلام کو کھینچتا ہوا وہاں سے چل دیا. حاضرین اب آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. آسم کچھ دیر خاموشی سے ان کو طرف دیکھتا رہا اور بالآخر اس نے کہا، منظر کے بیٹوں نے سمیرہ، ادی اور نعمان کے بھائیوں کو قتل کیا ہے. میں نے منظر کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن یہ اوس اور خزرج میں سے کسی کی فتح نہیں، یہ صرف یہودیوں کی فتح ہے. تمہارے درمیان نفرت کی آگ یہودیوں نے جلائی ہے اور تمہارے خون کے چھینٹوں سے اس کے شعلے بھڑکتے رہے ہیں. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے اس جرم کی سزا مل چکی ہے. میرے باغ کے تمام پھول اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں. اب مجھے یثرب سے کوئی دلچسپی نہیں. اب میں تم سے کوئی التجا نہیں کروں گا. اتنا کہنے کے بعد آسم کی آواز بھر گئی اور اس نے گھوڑے کی باگ موڑ دی. نعمان نے بھاگ کر صحن کے دروازے کے باہر اسے روکا اور کہا، آسم ٹھہرو. مجھے معلوم نہیں کہ تم سمیرہ کو کب سے جانتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہارا ساتھ دینا چاہتی تو میں اس کا راستہ نہ روکتا. میرے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہوتا کہ تم نے ابا جان کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی. مجھے اپنے قبیلے کے تانوں کی پرواہ نہ ہوتی. اب اگر تم جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. آسم نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نعمان، اب میں سمیرہ کو نہیں دیکھ سکوں گا. ایک عمر رسیدہ آدمی آگے بڑھا. اس نے کہا، بیٹا اب تم دیر نہ کرو، ورنہ تمہارے لیے یثرب سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا. نعمان نے کہا، آپ کا گھوڑا تھک گیا ہوگا، آپ میرا تازہ دم گھوڑا لے جائیے. نہیں، یہ میرا آخری دوست ہے اور میں اسے یہاں چھوڑنا پسند نہیں کروں گا. آسم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. طلوع آفتاب کے بعد آسم ایک ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا. اچانک ٹیلے کی اوٹ سے سالم گھوڑا بھگاتا ہوا نمودار ہوا. آسم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، سالم، تمہیں اس طرف تنہا نہیں آنا چاہیے تھا. اگر قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے. سالم نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ جگہ پہنچا کر الوداع کہنا چاہتا ہوں. آسم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سالم اس کے پیچھے ہو لیا. قریباً 4 کوس سفر کرنے کے بعد وہ شام کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک ٹیلے کے عقب میں گھوڑوں سے اتر پڑے. سالم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش آسم کو پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس بے سر و سامانی کی حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکیں گے، اس لیے میں پانی کا مشکیزہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے آیا ہوں. آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں. میں نے خرجین میں ستو، کھجوریں اور پنیر رکھ دیا ہے، اور جو امانت آپ سعد کے پاس چھوڑ آئے تھے وہ بھی میں نے خرجین میں رکھ دی ہے. جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قبیلے کے سواروں کی ایک ٹولی ملی. یہ لوگ شام کے راستے کا ناکہ بندی کے لیے جا رہے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ مکہ کی طرف نکل گئے ہیں. وہ اس طرف چلے گئے ہیں. قبیلے کے باقی لوگ
منظر کے گھر میں بیٹھے تھے اور باری باری آپ سے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ مکہ کی سمت کہیں دور جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی کئی اور سوار بھی اس طرف چل پڑے۔ اس کے بعد میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے سفر کا ضروری سامان مہیا کیا جائے۔ بس میں نے اس ٹیلے کے پیچھے خاصی دیر انتظار کیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید آپ جا چکے ہیں۔ اب آپ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ عاصم نے کہا، مجھے اپنا گھوڑا چھوڑنا پسند نہیں، میں تمہارے گھوڑے کی زین اس پر ڈال لیتا ہوں۔ سالم نے کہا، اچھا جلدی کیجیے، مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کے راستے پر تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو شام کے راستے پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاصم نے جلدی سے سالم کے گھوڑے کا ساز و سامان اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور اس کے بعد سالم سے پوچھا، تم نے سعد کو تمام واقعات بتا دیے تھے؟ ہاں، اسے اب آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ وہ مسعود اور جابر کے لیے روتی ہے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اور تم بھی میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہو۔ سالم نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو مار ڈالے۔ عاصم نے کہا، اچھا تم جاؤ اور سیدھے گھر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ میں نے شمون کے غلام کو ادی کے گھر میں جمع ہونے والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماموں جیسے لوگ میرے اس اقدام کو بھی ایک سازش ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ غلام وہاں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے اور وہ عباد کی بوٹیاں نوچنے کو تیار ہو جائے۔ سالم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، قبیلے کے ایک آدمی منظر کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور میں نوکروں کو تاکید کر کے آیا تھا کہ اگر عباد شمون کے غلام کے ساتھ آئے تو وہ انہیں گھر سے باہر روک لیں اور میری واپسی تک باغ میں چھپے رہیں۔ چچا جان نے میرے متعلق پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اندر پڑے ہوئے تھے، ان سے اب تک کسی نے لڑائی کے واقعات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ابھی انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ ساتھ جو مکان سے باہر میری راہ دیکھ رہی تھی کسی سے جابر اور مسعود کی موت کی خبر سن چکی تھی۔ مجھے اس کا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمام واقعات بتانے پڑے۔ میں اس سے بھی کہہ آیا ہوں کہ وہ عباد کا خیال رکھے۔ اب آپ وقت ضائع نہ کیجیے۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سالم نے اچانک بدحواس ہو کر، ٹھہریے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ عاصم کو ٹیلے کی طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ حیران ہو کر سالم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، سالم یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ عاصم کے ہاتھ میں دے دی اور بھاگتا ہوا ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چند سانے ایک پتھر کی اوٹ میں سمٹ کر وہ ٹیلے کی دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر باغ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا، وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں، شاید انہیں آپ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، لیکن آپ کے لیے ان سے الجھنا خطرناک ہوگا۔ وہ لڑنے کی بجائے واپس جا کر سارے قبیلے کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر شام کی حدود تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، انہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سالم عاصم کا جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں ٹیلے کے گرد نصف چکر کاٹ کر دوسری جانب پہنچ گیا۔ عاصم چند سانے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر گھوڑے کی ایک جھاڑی سے باندھ کر ٹیلے پر چڑھا اور چوٹی کے قریب لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شام کے راستے پر 3 سوار کافی دور جا چکے تھے۔ وہ سالم پوری تیز رفتاری کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر یہ سوار ایک پہاڑی کے دامن میں رک گئے اور مڑ کر سالم کی طرف دیکھنے لگے۔ سالم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ اس کے بعد معمولی رفتار سے واپس یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے تھے، عاصم ایک پتھر کی آڑ میں لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک سوار کہہ رہا تھا، میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ ہمیں یہاں پہرا دینا چاہیے۔ تمہارے ابا کہتے تھے کہ وہ شام کے سوا کہیں نہیں جا سکتا۔ سالم کی آواز سنائی دی، میری نظر اتنی کمزور نہیں کہ میں عاصم کا گھوڑا بھی نہ پہچان سکوں۔ میں نے اسے پہاڑی سے نکل کر اس طرف مڑتے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ جبل عہد کے عقب میں پہنچ چکا ہوگا۔ گنجائش اگر وہ اس طرف گیا تھا تو ہمارے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس کا تعاقب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ جب تم اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں آوازیں دی، لیکن تم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے نکل گئے۔ لیکن تم تنہا اس طرف کیسے آ گئے؟ مجھے شک ہوا تھا کہ شاید وہ مکہ کا رخ کرنے کی بجائے کہیں آس پاس چھپ کر دن گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ میں بنو قریظہ کے قریب کے
قرب پہنچا تو ایک چرواہے نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو باغ سے نکلتے دیکھا ہے۔ گھوڑے کا حلیہ دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ عاصم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آواز سنائی دی، میرے خیال میں ہمیں عاصم کا پیچھا کرنے کی بجائے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ اگر شام تک اس کا سراغ نہ ملا تو رات ہی رات میں وہ کوسوں دور نکل جائے گا۔ عاصم اس سے زیادہ نہ سن سکا، سوار آگے نکل گئے، اور جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے ٹیلے سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ ایک فوری خطرہ دور ہو چکا تھا۔ اب وہ کس قدر اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کہاں جا رہا ہے، اور اسے اپنی زندگی کی ہر سانس ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ ماضی سے اس کے تمام رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھی۔ اپنے وطن سے آگے وہ روئے زمین کی جن وسعتوں کو سمیرہ کے حسین تصورات سے آباد کیا کرتا تھا، وہ اب ایک بھیانک خلا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ نسلی غرور اور قبائلی عصبیت ایک عرب نوجوان کی سب سے بڑی پونجی تھی، لیکن وہ پونجی لٹا چکا تھا۔ اسے بنو اوس کے لیے لڑنا اور مرنا سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ تمام عقائد سے منہ پھیر چکا تھا جو اسے زندگی سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تلوار جو اس نے بنو خضر سے لڑنے کے لیے خریدی تھی، اس کے اپنے قبیلے کے آدمیوں کے خون سے تر ہو چکی تھی، اور عرب کے قانون میں اپنے قبیلے کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ امیدوں کے وہ چراغ جن کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی منزل دیکھی تھی بجھ چکے تھے۔ سمیرہ کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں، ولولوں اور امیدوں کی شکست تھی۔ ماضی کی روایات سے منحرف ہو کے جو اللہ کا راستہ اس نے اپنے لیے تلاش کیا تھا، ایک تاریخ غار کے کنارے ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جسے بددلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ماضی کے آغوش سے موت کے مہیب سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ مستقبل اپنے دامن میں اس کے لیے کئی تلخیاں اور کتنی راحتیں لیے ہوئے ہے۔ تاہم زندگی کے ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اسے اپنے قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا۔ یثرب اب اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت گدا تھا جہاں کسی روشنی کا تصور کرنا بھی ایک طرح کی خود فریبی تھی، اور شام کا رخ کرتے ہوئے عاصم کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت گدے سے دور جا رہا ہے، لیکن کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت نمودار ہو چکا ہے، جس کی ضیاء پوشیوں سے یثرب کے در و دیوار منور ہو رہے ہیں، اور جس وطن کے مستقبل سے مایوس ہو کر جا رہا ہے اس پر ارض و سما کی تمام نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے، اور وہ زمین جو اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے اطراف عالم میں امن و سکون کے جویاں کا مرکز بننے والی ہے۔ جہاں اس نے شر کا غلبہ دیکھا ہے وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا، جہاں اس نے بربریت، وحشت اور انتقام کے انگارے دیکھے ہیں وہاں محبت کے پھول کھلیں گے۔ عاصم نے پیغمبر اسلام کے متعلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھی کہ مکہ کی زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، قریش اسے اپنے دشمن خیال کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور اس پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں، اور مکہ میں کسی کے لیے دین کی کامیابی بعید از قیاس ہے جس کی تعلیم ان کے مروجہ عقائد کی نفی کرتی ہو۔ اگر کوئی مرد حق آگاہ عاصم کا راستہ روک کر یہ کہتا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہو اور اس قافلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے جسے قدرت نے اس وادی میں اپنی عظمت اور جلال کے پرچم گاڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم شام کی بجائے حجاز کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تم جس وادی کو الوداع کہہ رہے ہو وہ روئے زمین کے تمام بے بس اور مجبور انسانوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ یہاں زمین کے فرش پر بیٹھنے والے مرمری ایوانوں میں سے سونے والے کجلکاہوں کی قسمت کے فیصلے کیا کریں گے۔ مکہ سے وہ ہادی برحق آنے والا ہے جو اوس و خزرج کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا۔ تم اس سرزمین پر نفرت اور عداوت کی بجائے اخوت اور محبت کے مظاہرے دیکھو گے۔ تمہیں زندگی کی راحتوں کی تلاش میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو عاصم اسے دیوانہ خیال کرتا اگر اس وقت اچانک آسمان کے دریچے کھل جاتے اور وہاں سے نازل ہونے والا فرشتہ عاصم کو یہ پیغام دیتے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے باشندوں کو
اپنے ان انعامات کے لیے منتخب کیا ہے جو روئے زمین کے کسی قوم کے حصے میں نہیں آئے تو بھی اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ ہوتا۔ چند دنوں بعد ایک شام آسم قبیلہ غطفان کے ایک رئیس زید بن عبادہ کی بستی میں داخل ہوا۔ زید ان تاجروں میں سے تھا جن کے ساتھ آسم نے یروشلم سے واپسی میں سفر کیا تھا۔ آسم کا چہرہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ زید پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہ سکا اور آسم کو یہ کہنا پڑا، میں یثرب سے آیا ہوں، میرا نام آسم ہے۔ زید نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بھائی معاف کرنا، تمہاری صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو۔ آسم اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکل تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بستی میں ایک بے سہارا آدمی کو پناہ مل سکتی ہے؟ میں صرف چند دن کے لیے آرام کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ زید نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے سامنے پہنچ کر تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آسم بولا، میرا مقصد آپ کی مہمان نوازی کی توہین کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ یہاں بھی پہنچے۔ زید نے ایک نوجوان سے کہا، تم اس کا گھوڑا استبل میں لے جاؤ۔ پھر آسم سے مخاطب ہو کر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ آسم اس کے ہمراہ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے میزبان کے ساتھ ایک پرتکلف دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ آسم نے چند نوالے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو زید نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آسم نے جواب دیا، میرا پیٹ بھر چکا ہے اور اب مجھے چند پیر صرف پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے آرام کے لیے ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اگر اسے مہمان نوازی کے آداب کے خلاف نہ سمجھو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا پیچھا کرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ان کی 5 ٹولیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ آخری ٹولی کو میں نے یہاں سے 3 منزل کے فاصلے پر دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمام سواروں کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ بنو خزرج کے 50 سوار تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی تمہاری مدد کو نہیں پہنچا۔ میرا پیچھا کرنے والے بنو خزرج کے آدمی نہیں بلکہ میرے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں راستے میں لڑنے کی بجائے ان کی نگاہوں سے بچ کر یہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کے بعد میری آخری امید آپ کی بستی تھی، لیکن یہاں تک پہنچنے سے قبل میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری تھا کہ دشمن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ سواروں کا پہلا گروہ میں نے یثرب سے فرار ہونے کے بعد روز دیکھا تھا۔ پھر میں راستہ چھوڑ کر 2 دن صحرا میں بھٹکتا رہا۔ تیسری شام میں بھوکا اور پیاسا بنو کلب کی ایک بستی کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے کی زبانی معلوم ہوا کہ یثرب کے 15-20 سوار بستی کے رئیس کے پاس ٹھہرے ہوئے۔ میں نے یہ رات بھی صحرا میں گزار دی اور اس کے بعد 3 دن ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس عرصہ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ بنو کلب کے سواروں کا ایک گروہ بھی مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ایک رات میں نے ایک بدوی کے خیمے میں پناہ لی۔ اس نے میری خاصی خاطر وعدہ کی، لیکن جب ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے گھوڑے کی سنسناہٹ سنائی دی۔ میں نے پریشان ہو کر باہر نکلا تو وہ میرے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے گھوڑے پر کوئی غیر سواری نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایک طرف چھپ کر اطمینان سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ بدوی مایوس ہو کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اس وقت چند گھنٹے کی نیند کے عوض اپنا گھوڑا اور زاد راہ بھی قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن نیند کی حالت میں قتل ہونا مجھے پسند نہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ کوئی 5 کوس چلنے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی اور میرے گھوڑے کو میں نے کھلا چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر لیٹ گیا۔ پچھلے پیر سردی سے میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ابھی میں کوئی خشک جھاڑی تلاش ہی کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر چاند کی دھندلی روشنی میں ٹیلے سے کوئی 200 قدم دور چند سوار دکھائی دیے۔ ایک شتر سوار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے نیند کی حالت میں قتل کیوں نہیں کر دیا تھا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پکڑوانے کے بعد اسے زیادہ انعام کی توقع تھی۔ میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔
آسم اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد کشادہ صحن کے کونے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہوا۔ زید نے کہا اب تم اطمینان سے سو جاؤ، میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یثرب کی ساری آبادی اس طرف امنڈ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ مجھے بنو کلب کے متعلق بھی یہ اطمینان ہے کہ وہ یثرب کے کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے ہماری دشمنی مول نہیں لیں گے۔ زید آسم کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا اور آسم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلے پہر وہ بیدار ہوا تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا، وہ اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اسے خیمے کے دروازے کے قریب ایک مٹکا دکھائی دیا۔ اس نے اٹھ کر پانی کے 2 کٹورے پیے اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن جسم کے درد اور بخار کے باعث اسے نیند نہ آئی۔ طلوع سحر کے وقت وہ خیمے سے نکلا اور کچھ دیر بستی سے باہر گھومنے کے بعد واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ زید خیمے کے اندر داخل ہوا اور آسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زید نے کہا میرا خیال ہے تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ آسم نے جواب دیا میں کئی دن کے بعد آرام کی نیند سویا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ آج ہی مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے۔ میرا سارا جسم درد کر رہا ہے اور شدید بخار بھی ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی اور بولا میں شام کے وقت بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ تم بیمار ہو، لیکن 2-4 دن آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آسم نے کہا میرا خیال تھا کہ میں ایک رات آرام کرنے کے بعد سفر کے قابل ہو جاؤں گا اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں گا۔ زید نے جواب دیا آسم میں تمہیں عمر بھر کے لیے پناہ دے چکا ہوں اور میرا سارا خاندان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں بنو غطفان کے تمام روسا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہو اور میرے خاندان سے تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس اہل یثرب کی طرح سرسبز شاداب چراگاہیں اور باغ نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دوسرے قبائل کے کئی پناہ گزین ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آسم نے جواب دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس وقت میرا کوئی فیصلہ ایک ایسے انسان کا فیصلہ ہوگا جو اپنے حواس کھو چکا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں؟ زید نے ندامت کے لہجے میں جواب دیا میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت کو رد نہیں کر سکو گے۔ 5ویں دن آسم کا بخار اتر چکا تھا اور مزید چند دن آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس عرصہ میں سے اپنے تعاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو کلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو غطفان کے بعض روسا کے پاس بھی پہنچے تھے، لیکن زید کے اثر رسوخ کے باعث قبیلہ کا کوئی بااثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایک دن زید کو یہ اطلاع ملی کہ 5 سوار اس کی بستی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس نے 20 جوان ان کے راستہ روکنے کے لیے بھیج دیے۔ زید کے آدمیوں نے بستی سے 2 کوس کے فاصلے پر ان پر حملہ کیا اور ان کے گھوڑے اور اسلحہ چھین کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کسی اور گروہ کو زید کی بستی کا رخ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ 3 ہفتے کے بعد ایک دن زید کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر قبیلے کا بڑا سردار اور دوسرے روسا اس کے گھر میں جمع تھے۔ اس نے آسم کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ قبیلہ اوس کے ایک معزز مہمان نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا اور میری وجہ سے بنو غطفان کے اسلحہ خانہ میں ایک قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دیں گے۔ آسم کے دل میں ابھی تک یہ شبہ ہے کہ ہم شاید اسے پناہ دے کر بنو اوس کی دشمنی مول لینے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ اسے مطمئن کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سب باری باری میرے اس اعلان کی تائید کریں۔ آج سے آسم کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے۔ قبیلے کے بڑے سردار نے کہا میں پورے قبیلے کی طرف سے تمہارا اعلان کی تائید کرتا ہوں۔ اگر یہ نوجوان ہمارے دوستوں کی خاطر جان دینے کی ہمت اور ہمارے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو میں تمہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ زید نے فخر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا آسم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ پھر وہ آسم سے مخاطب ہو کر بولا کیوں آسم تم مجھے شرمسار تو نہیں کرو گے؟ لیکن آسم نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ زید نے قدر توقع کے بعد کہا آسم میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اب یہ حضرات تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد بنو غطفان کے دوستوں کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ حاضرین کی نگاہیں آسم کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اس نے گردن اٹھائی اور مخموم لہجے میں کہا
میں آپ کا احسان مند ہوں، اور احسان مندی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جسے نبھانا میری ہمت سے بعید ہو۔ یثرب سے میں اپنے متعلق یہ تاثر چھوڑ کر آیا ہوں کہ قدرت نے مجھے دوست اور دشمنی کے درمیان امتیاز کرنے والی نگاہ سے محروم کر دیا ہے۔ وہاں میں نے جن لوگوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی وہ میرے دوست نہ تھے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے جس نے میرے باپ، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کو قتل کیا تھا، اور میں نے جن جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا وہ میرے دشمن نہ تھے بلکہ میرے اپنے ہی خاندان کے آدمی تھے۔ کل تک میں ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد تھا، میری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد تھی، لیکن آج میری دنیا دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ میں اپنے اسلاف کے راستے سے بھٹک کر ایک ایسے صحرا کی طرف نکل گیا ہوں جہاں میرے لیے ویرانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنی بے بسی اور مایوسی کے باوجود صرف ایک گمنام زندگی کی خواہش مجھے زید کے دروازے تک لے آئی ہے، ورنہ میں اس عزت افزائی کا مستحق نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے محسن کو مایوس کر رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے سہارا دیا، لیکن اب یہ عہد کر چکا ہوں کہ زندگی بھر کسی انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ عرب میں اس قسم کے اعلان کرنے والے کو پاگل سمجھا جاتا ہے، لیکن جس شخص نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہو اور ایک پاگل کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوں، بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیش آئیں تو بھی میرا طرز عمل وہی ہوگا جس کے نتیجے میں میری دنیا دوستی اور دشمنی کے متعلق اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے درینہ تصورات سے خالی ہو چکی ہے۔ عاصم یہاں پہنچ کر رک گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کا تسمہ کھولا اور اسے زید کے پیش کرتے ہوئے کہا، انسانی خون کے لیے میری پیاس بجھ چکی ہے، مجھے اس تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی محفل میں شرمسار کیا ہے تو آپ کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ زاہد نے عاصم کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم نے دو زانوں ہو کر گردن جھکا دی۔ زاہد نے تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالا، لیکن نیام سے آدھی تلوار کھینچنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے بسی کی حالت میں قبیلے کے معمر سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس پاگل کو پناہ دے چکا ہوں۔ ایک اور آدمی بولا، لیکن ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ دوسرے نے کہا، زاہد سے پاگل کہہ کر اپنی خفت مٹا سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری دوستی کا ہاتھ جھٹک کر پورے قبیلے کی بےزتی کی ہے۔ اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ اسے بنو اوس کے پاس بھیج دیا جائے۔ بوڑھے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، اگر زید ایک پاگل آدمی کو پناہ دے چکا ہے تو اس کے ساتھ بدعہدی نہیں کر سکتے۔ ہماری حدود میں اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری حدود سے باہر؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ سردار نے جواب دیا، حدود سے باہر زید کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ زید نے عاصم کو اس کی تلوار واپس دیتے ہوئے کہا، یہ لو، مجھے ایک بزدل آدمی کی تلوار کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے پہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حرارت محسوس کی، لیکن یہ کیفیت ایک ثانیے سے زیادہ نہ تھی۔ اس نے اپنی تلوار لے کر نیام سے نکالی، اس کی نوک زمین پر رکھ کر درمیانی حصے پر پاؤں کا دباؤ ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تلوار کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد وہ دستے والا حصہ ایک طرف پھینک کر مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا استقبال کی طرف چل دیا۔ حاضرین کچھ دیر دم خود ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر قبیلے کے بڑے سردار نے کہا کہ یہ دیوانہ کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے، اسے جانے دو اور بنو اوس کو یہ پیغام بھیج دو کہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل چکا ہے۔ زید نے کہا، اگر یہ بذات خود یثرب کی طرف نہ چلا گیا تو بنو اوس اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ دولہا کا باپ جو اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا زید سے مخاطب ہو کر بولا، زید یہ خوشی کے دن ہے، ہمیں ایک دیوانے کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں قبیلے کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ ایک نوجوان نے احتجاج کیا، لیکن ہمارے لیے پابندی صرف اپنے علاقے کی حدود تک رہنی چاہیے۔ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، اس کی جیب بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا سامان راستے میں کسی اور کے کام آئے گا۔ بوڑھے سردار نے کہا، مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، اور ایک دیوانے کو لوٹ لینا میرے قبیلے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام ہمیں ان حقیر لوگوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے جو صرف بردعا کا لباس اتارتے ہیں۔ باہر عاصم کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد زاہد کا ایک نوکر آیا۔ اس نے کہا، وہ پاگل اپنا ترکش اور سامان بھی
وہیں پھینک کر چلا گیا ہے۔ مشرق اور مغرب کی جنگوں کا نیا دور ایران میں کسرا نوشیروان اور بازنطینی روم میں کیسر جسٹینین کے اقتدار کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی بڑی تیزی کے ساتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیل رہے تھے۔ اہل حبشہ عمیری فرما رووں کو شکست دے کر یمن پر قبضہ کر چکے تھے۔ چونکہ وہ مذہب عیسائی تھے، اس لیے رومی ان کی پشت پناہی کرتے تھے اور اپنے ہمسایہ کے ملک کو ایک اہم حصہ پر روم کے عیسائی صحیفوں کی فتح گوارا نہ تھی۔ ایرانیوں کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اہل حبشہ مشرق کی طرف رومیوں کے اثر و اقتدار کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ شام اور عراق کی سمت عرب کی سرحدوں کی ساتھ غمسانی اور لغمی خاندانوں کی منافرتیں بھی روم اور ایران کے لیے وجہ تنازع بن گئی تھی۔ جیرا کے لغمی حکمران ایرانیوں کے حلیف اور شام کے غسانی فرما روا رومیوں کے باج گزار تھے۔ ان دو خاندانوں کے نہ ختم ہونے والی جنگیں رومیوں اور ایرانیوں کو بھی بتدریج میدان کارزار کی طرف دھکیل رہی تھی۔ چنانچہ کسرا نوشیروان نے ایران کے اندرونی خلفشار سے نجات حاصل کرتے ہی بازنطینی سلطنت کے مشرقی سرحدوں پر دھاوا بول دیا اور شام کے باشندے پھر ایک بار آگ اور خون کے طوفان کی تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیسر جسٹن کے ہوشیار اور تجربہ کار جنرل بلیساریوس نے ایرانی لشکر کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اس کے بعد چند سال امن کے گزرے، لیکن 540 میں نوشیروان نے 3 لاکھ فوج کے ساتھ شام پر جلگار کی اور راستے کی آبادیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حلب کے قریب کے خوبصورت شہر کو آگ لگا دی۔ ان ایام میں رومی افواج یورپ میں برسر پیکار تھیں۔ نوشیروان نے شام میں رومیوں کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور حمص کی تمام نواحی علاقوں تباہ و ویران کرنے کے بعد انطاکیہ کی طرف جا نکلا۔ قسطنطنیہ اور اسکندریہ کے بعد بازنطینی سلطنت کا تیسرا عظیم شہر تھا اور ایرانی لشکر نے یہاں بھی حلب اور حمص کی طرح پوری صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ شام کے کئی اور شہروں کو لوٹنے کے بعد نوشیروان نے واپس مدائن کا رخ کیا تو مفتوحہ علاقوں کا ہزاروں مرد اور عورتیں جنگی قیدیوں کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھیں۔ ان قیدیوں کے لیے اس نے میدان سے 1 دن کے فاصلے پر ایک نیا شہر آباد کیا۔ کچھ مدت آرام کرنے کے بعد اس نے مشرق اوسط میں رومیوں کا رہا اقتدار ختم کرنے کے لیے فلسطین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن کیسر روم نے تیبارس کی جو اٹلی میں پوپ کے وحشی قبائل کے خلاف مصروف پیکار تھا دوبارہ مشرقی محاذ پر بلا لیا۔ روم کے اسی تجربہ کار جرنیل نے اچانک ایران کی سرحد پر پہنچ کر نوشیروان کو نہ صرف یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا بلکہ ایران کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ نوشیروان کے لیے اپنے لشکر کے ان دستوں کو بھی واپس بلانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا جو ابھی تک ایشیائی کوچک میں لوٹ مار کر چکے تھے۔ لیکن اس وقت جب بیلیساریوس فرات کے کنارے ایرانیوں سے فیصلہ کن لڑائی کی تیاری کر رہا تھا، قسطنطنیہ کے دربار میں اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی اور اسے واپس بلا لیا گیا۔ اس کے بعد روم اور ایران کے حکمرانوں نے مصالحت کر لی اور چند سال امن سے گزر گیا۔ جسٹینین کی وفات کے بعد روم کے عنان اقتدار اس کے بھتیجے جسٹینین ثانی کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے بھی چند سال نوشیروان سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن اچانک یمن کے حالات نے روم ایران کے درمیان تصادم کی ایک نئی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ 575 میں یمن کے حبشی غلام ابرا نے مکہ پر چڑھائی کی۔ اس کا مقصد ایک طرف اس قدیم تجارتی شاہراہ پر مکمل قبضہ جمانا تھا جو یمن اور شام کے تجارتی منڈیوں کو ملاتی ہے، اور دوسرا مکہ کے مذہبی حیثیت کو ختم کر کے عرب میں عیسائیت کے لیے راستہ صاف کرنا تھا۔ ابراہ کو یقین تھا کہ وہ مکہ میں خانہ کعبہ کو مسمار اور حجرہ اسود کو وہاں سے اٹھا کر یمن کے عبادت خانے میں منتقل کر دینے کے بعد وہ مکہ کی بجائے یمن کو عربوں کی توجہ کا مرکز بنا سکے گا اور اس طرح وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اہل روم اس بات پر خوش تھے کہ عرب کی جنگجو قبائل
حسائیت قبول کرنے کے بعد ابرا کے زیر اثر ان کے حلیف بن جائیں گے اور ان کی متحدہ قوت ایرانیوں کے خلاف استعمال کی جا سکے گی۔ چنانچہ جب ابرا نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تو کیسر اور کلیسا کے اکابر کی دعائیں اس کے جلوں میں تھیں۔ اب عرب کے آب و گیا صحراؤں کی پسماندہ جاہل اور بے راہ رو باشندوں کے مستقبل کے افق پر نئی طریقوں کا اضافہ ہونے والا تھا۔ کسی بیرونی تسلط سے آزادی ان کی آخری نعمت تھی، اب یہ نعمت بھی ان سے چھننے والی تھی۔ ابرا ایک ایسی فوج کا سپہ سالار تھا جن کا ہر سپاہی فتح کے یقین سے سرشار تھا۔ اس کے سامنے وہ میدان میں تھے جو دشمنی کی صفوں سے خالی تھے۔ وہ ایک ایسی بستی کو تخت و تاراج کرنے جا رہا تھا جس میں نہ فصلیں تھیں نہ قلعے، لیکن اہل مکہ کے تمام کمزوریوں اور بدعمالیوں کے باوجود احکم الحاکمین کو ابرا کے ہاتھوں اس گھر کی تباہی منظور نہ تھی جس کی بنیاد خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ وہ اس گھر کو اس کے چراغ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا جس کے نور سے مشرق و مغرب کے ظلمت گدے روشن ہونے والے تھے۔ مغربی مورخین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابرا نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر چڑھائی کی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں اس کا مد مقابل کوئی نہ تھا، اور وہ اس واقعے کو بھی نہیں جھٹلاتے کہ ان کو ابرتناک شکست ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ابرا کے ہاتھیوں ابابیلوں کے خدائی لشکر کے سامنے عاجز آ گئے تھے۔ ابرا کے لشکر سے عرب کو اپنا پنجہ اقتدار میں لانے کے متعلق رومیوں کی امیدیں خاک میں مل گئی تھی۔ پھر جب ان کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑی تو حمیری خاندان کا ایک شہزادہ گمنامی کے پردوں سے نکل کر مدین پہنچا اور اہل حبشہ کو یمن سے نکالنے کے لیے نوشیروان سے اعانت کا طلبگار ہوا۔ نوشیروان ایک مدت سے موقع کا منتظر تھا، چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر یمن پر چڑھائی کر دی۔ ایرانی فوج نے ایک ہی دیکھتے ہی دیکھتے اہل یمن کو حبشہ کو یمن کی حدود سے باہر نکال دیا، لیکن ہماری شہزادہ سے کو جلدی اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس کی کوششیں کا محاصل عقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہیں۔ یمن جو قریباً نصف صدی تک اہل حبشہ کی شکارگاہ رہ چکا تھا، اب ایرانیوں کی شکارگاہ بن چکا ہے۔ ایرانیوں کے ہاتھوں حبشہ کی یہ فوج کی شکست کی اطلاع قسطنطنیہ پہنچی تو شہنشاہ جسٹینین نے نوشیروان کے خلاف اہل حبش اور وسطی ایشیا سے لے کر مشرقی یورپ تک کے منگول اور ترک قبائل کا ایک متحدہ محاذ بنا لیا۔ نوشیروان نے اہل روم کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملتے ہی چڑھائی کر دی۔ جب وہ شام کے شہریوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا تو اس کے ایک جرنیل آزرمان نے بابل سے پیش قدمی کی اور شمال مغرب کی طرف اپنے راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد انطاکیہ کے مضافات تک پہنچ چکا۔ قسطنطنیہ کے عوام پر ایرانی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے حکمران کے خلاف ہو گیا اور جسٹینین کو شرم و ندامت کے باعث اپنے تخت و تاراج سے دستبردار ہونا پڑا۔ نئے حکمران تامریس نے ہوشمندی سے کام لے کر 3 سال کے لیے عارضی صلح کر لی، لیکن اس دوران میں اہل روم پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ 3 سال بعد رومیوں کی تیاریوں کا یہ عالم تھا کہ دریائے رین سے لے کر الپس کے پہاڑوں تک پوپ کی جنگجو اقوام کے قریباً 1.5 لاکھ سوار مشرق کا رخ کرنے کے لیے تائبرس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نوشیروان کو ان تیاریوں کی اطلاع اس وقت ملی جب روم کے سفیر اس کے دربار میں دامی مسالت کی تجویز پیش کر رہے تھے۔ چنانچہ ہوشیار سفیروں کو اس کا آخری جواب یہ تھا کہ تم جاؤ اور مزید گفتگو کے لیے کیسریا میں ہمارے لشکر کی آمد کا انتظار کرو۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔